چلے اب آگے یہاں تک سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد سورۃ البقرہ مستقل قرآن کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ اس سے ہو رہا ہے. یہ پہلی سورت ہے قرآن کریم کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سورت مدنی ہے، یعنی مدنی زندگی کے اندر یہ سورت نازل ہوئی ہے. اب یہاں پر کچھ باتیں یاد رکھتے ہیں کہ پورے قرآن کریم میں ان اعظم آیات میں سب سے قابل عظمت آیت اگر شمار ہوتی ہے تو وہ آیت الکرسی ہے. ان اعظم آیت الکرسی. اسی طرح ان افضل السورہ، تمام صورتوں میں سب سے زیادہ افضل سورۃ البقرہ، حدیث پاک میں سورۃ البقرہ کی طرف اشارہ ہے. اور قرآن میں سب سے چھوٹی اور مختصر اگر سورت ہے تو وہ سورہ انا اعطینہ کی طرف اشارہ ہے. تو یہ اس کے کچھ فضائل ہیں کہ قرآن کی سب سے بڑی اور لمبی سورت اگر ہے تو یہ سورۃ البقرہ ہے. اور افضل السورہ بھی اس میں کہا گیا ہے اس کو، کیونکہ اس کے اندر جتنی بھی اللہ نے سب سے لمبی سورت بھی ہے، اور اللہ نے اس میں جو بھی احکامات بیان کیے ہیں وہ بالکل جامع اور مانے ہیں. دیگر صورتوں کی جو احکامات ہیں وہ تمام کے تمام اللہ نے اس میں رکھے ہیں، اس لیے اس کو افضل السورہ کہا گیا ہے. اس سورت کا نام اللہ نے رکھا ہے سورۃ البقرہ. اس کی وجہ تسمیہ کیا کہ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ نے آگے جا کے بقرہ کا قصہ بیان کیا ہے، بنو اسرائیل کا. اس لیے جو ہے تسمیت الکل باسم جزئہ، یعنی پوری سورت کا نام رکھ دیا اس کے ایک جز کے نام کے ساتھ. اور اس کا ایک جز بقرہ تھا، وہ قصہ تھا، اس کو دیکھتے ہوئے پوری سورت کے نام رکھ دیا سورۃ البقرہ. تو اس کی وجہ تسمیہ ہو گئی. تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اس سورت کو کیا کہیں گے، سورت کا نام کیا ہے؟ تو ہمارے سامنے تو اوپن ہے سورۃ البقرہ، یعنی ہم اس کو کہیں گے سورۃ البقرہ. ہادی سورۃ البقرہ، یہ سورۃ البقرہ ہے. ہم اس طرح بولتے ہیں سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ. تو یہ اکثر اور جمہور مفسرین کا کہنا یہی ہے کہ اس کو سورۃ البقرہ کہہ سکتے ہیں. لیکن حجاج بن یوسف یہ بھی ایک مفسر ہے، چاہے جو ہے اس کا نام پوری طرح سے لیا جا رہا ہو لیکن اس کی بھی تفسیر ہے اور یہ بھی مفسر ہے، مفسر کی حیثیت رکھ رہا ہے. لہذا ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کو سورۃ البقرہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ اگر اس سورت کا نام لینا ہے کسی کو تو اس طرح کہے گا السورۃ التی تذکر فیہ البقرہ. السورۃ التی تذکر فیہا البقرہ، وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اس طرح پورا نام لیا جائے گا کہ وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے سورہ بقرہ. صرف اتنا مختصر سورۃ البقرہ نہیں، السورۃ التی تذکر فیہا البقرہ. ان کا نظریہ یہ تھا کہ اس طرح پورا جملہ بولنا پڑے گا، صرف سورہ بقرہ سورۃ البقرہ اس طرح نہیں بول سکتے. لیکن ایک طرف پورا جمع غفیر ہے، جمہور مفسرین اور جمہور محققین سبھی کہتے ہیں کہ جو ہے سورۃ البقرہ کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے حجاج بن یوسف کی اس بات کی تردید کی ایک حدیث باب سے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اس سورت کو سورۃ البقرہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہہ سکتے ہو. تو اس حدیث سے ان جمہور مفسرین نے حجاج بن یوسف کے بات کی تردید کی ہے اور کہا کہ آپ کا یہ نظریہ کہ اس کو پورا اس طرح بولا جائے کہ سورۃ التی تذکر فیہا البقرہ، یہ کوئی درست بات نہیں ہے. وہ اپنی بات تمہارے پاس، لیکن حدیث میں یہ بات ہے کہ خود صحابہ کے سوال پر اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی ہے کہ تم سورہ بقرہ اس کو بول سکتے ہو. باقاعدہ اس کو طوالت کے ساتھ اور لمبا نام بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. اب یہاں پر نام آ گیا حجاج بن یوسف کا، تو میں مختصراً کچھ باتیں عرض کر لیتا ہوں کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کے فضائل ہم سب کو پتہ ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ اس کے مظالم، اس کا نام جب لیا جاتا ہے تو ہر انسان یہی سوچ رہا ہے کہ بالکل اس سے بڑا جو ہے دنیا میں کوئی ظالم نہیں ہوگا. حالانکہ یہ بات غلط ہے. ظلم ہر کسی کا ہے کسی نہ کسی درجے میں، وہ اپنی جگہ مسلم ہے. جنہوں نے عبداللہ بن زبیر جسے ایک جلیل القدر صحابی کو جو ہے مار ڈالا اور جو ہے اس طرح ظلم کیا، وہ اپنی جگہ بالکل مسلم ہے، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے فضائل بھی تو اور ہے حجاج کے. اب رہا مسئلہ
کہ قتل صحابی، ایک صحابی کو قتل کر دیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ صحابہ کو برا بلا کہنا اس کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ یا قتل صحابی، کسی صحابی کو قتل کر دینا، اس کا کیا حکم ہے؟ وہ مسئلہ الگ ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حجاج جو ہے اولاً تو ایک صحابیہ کا لڑکا ہے، وہ کسی ہم جیسے جو ہے عام انسانوں کا وہ لڑکا نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے فضائل اور بھی ہے، ایک طرف اس کی برائی ہے تو ایک طرف اس کے فضائل بھی بے شمار۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے کہ اس کی ایک برائی کو لے کے اس کے پورے فضائل میں پانی پھیر دے، ہو سکتا ہے اللہ کے وہاں جو ہے اس کی بخشش ہو جائے۔ اور قتل صحابی یہ کوئی کفر نہیں ہے، کسی نے اگر کسی صحابی کو قتل کر دیا تو اس طرح جان بوجھ کر قتل کرنا یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ اور ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے کہ مرتکب کبیرہ یہ خارج از ایمان نہیں ہے، وہ ایمان سے نکلتا نہیں۔ آپ شرع عقائد میں یہ نظریہ پڑھو گے، جبکہ وہ خوارج اور معتزلہ ان کا مذہب یہ ہے کہ وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ جیسے کہ سیدنا حضرت حسین کی جب بات آتی ہے کہ اگر یزید نے مارا اگر بالفرض، حالانکہ نہیں ہے یہ بات، اگر مان بھی لے تو اس طرح قتل کرنا بھی ایک صحابی کا یہ ایمان سے نکالنے والی شے نہیں ہے۔ ہاں برا ضرور ہے، غلط ضرور ہے، لیکن انسان ایمان سے اس سے نہیں نکلتا ہے۔ لہذا ایمان پر تو ہے۔ رہا مسئلہ کہ اس طرح غلط کام کیا، اب بخشش کرنا نہ کرنا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمیں کیا حق پہنچ رہا ہے کہ ہم یہاں تک جو ہے کہہ ڈالیں کہ ایک طرف میدان محشر میں پورے منافقین کی فہرست کھڑی کر دی جائے اور اس کے مد مقابل میں تمام کے مقابل میں اگر صرف حجاج کو لایا جائے تو وہ بھی ان تمام پر بھاری ہو جائے گا۔ یعنی اس کا ظلم بتانے کے لیے کہ اتنا بڑا ظالم ہے کہ ایک طرف پورے منافقون کا جو ہے ٹولہ ہے اور ایک طرف صرف وہ اکیلا ہے، تو گویا یہ دونوں برابر ہو گئے۔ تو یہ تو جو ہے تابعی اور اشخاص کی باتیں ہیں۔ قرآن نے تو ایسا نہیں کہا ہے کہ وہ ایسا ہے ویسا ہے، ایمان سے نکلا ہے، اس نے قرآن نے نہیں کہا، کسی صحیح حدیث میں میرے نبی نے تو نہیں کہا۔ یہ لوگوں کی باتیں ہیں، تاریخ کی باتیں ہیں۔ اور یہ کہا ہے تو یہ حجاج کا جو تعلق ہے وہ کس سے ہے؟ بنو امیہ سے ہے۔ 90 سال یا 91 سال بھی ان کی حکومت ہے، اس سے اس کا تعلق ہے۔ اور بعد میں ہے بنو عباس۔ تو یہ بنو امیہ جو ہے انہوں نے کئی سالوں تک جو ہے دین کی خدمت اور اسلام کی خدمت زبردست کی ہے۔ اب بعد میں لوگوں نے سوچا کہ ان کی خدمت کو خاک میں ملائے تو اس طرح ادھر ادھر کی قصے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ قصہ غلط ہے، یہ بالکل قتل کیا ہے اور غلط ہے یہ قتل کرنا ان کا، لیکن بعض قصے ایسے ہیں جو غلط ہے اور اس کی طرف جو ہے نسبت کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور ان کی خدمت کو پھر خاک میں ملانا چاہا کہ ان کو بس ایسا بدنام کرو، ایسا بدنام کرو کہ ان کا اسلام میں نام و نشان نہ رہے اور لوگ ایسا سمجھے جب بھی ان کا نام آئے کہ ان سے بڑا جو ہے دنیا میں ظالم اور بدماش کوئی نہیں۔ ایک تو پروپیگنڈا ان کا یہ ہے کہ اس طریقے سے جو ہے ان کی خدمت کو بالکل برباد کر دو، اور ان کا کام کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس وقت جو ہے لوگ چل چل کے حج کو جاتے تھے تو یہ لوگ پوری جو ہے سال شہد جگہ جگہ جو ہے الگ الگ جگہوں سے جمع کر کے جب لوگ آتے تھے تو ان کو شہد اور زمزم پلاتے تھے، پورے سال گھوم کے اطراف و اپنا آپ میں گھوم کے شہد کو جمع کرتے اور پھر لوگوں کو کھلاتے اور آتے تو زمزم دیتے اور اس کے ساتھ شہد دیتے۔ تو یہ صرف ایک خدمت نہیں، اس کے علاوہ اور بھی خدمت ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار باتیں ہیں کہ ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول کی 23 سالہ زندگی کے بعد خلفائے اربعہ جو 30 سال رہے تو حضرت عمر کے زمانے میں بھی اسلام کی اشاعت ہوئی، اس کے بعد عثمان کے زمانے میں بھی ہوئی، لیکن حضرت علی کے زمانے میں فتنے شروع ہو گئے۔ حضرت علی کے زمانے میں 1 انچ بھی زمین فتح نہیں ہوئی، وہ فتنے شروع ہوئے، خوارج، روافض، شیعہ، فلا فلا فلا۔ تو فتنے شروع ہو گئے، اب ایک حد تک اسلام کی اشاعت ہو چکی تھی، اب اس کے بعد اس سے آگے یعنی یہ ترکی سے پھر آگے چلتے چلتے یہ ہندوستان، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، وہاں تک کون لایا ہے؟ وہاں تک کون پہنچا اسلام کا جھنڈا لے کے؟ تو یہی وہ حجاج ہے۔ اللہ نے اس کو زبردست ہنر دیا تھا جو ہے
سامنے والے دشمن کو زیر کرنے کا کہ کس طریقے سے جو ہے اس کو کسی نہ کسی جو ہے سازش میں پھنسا کے اس کو جو ہے شکست دی جائے. اللہ نے وہ ملکہ زبردست حجاج کو دیا تھا. اور بنو امیہ کے دور میں جو فتح ہوئی ہے دور دراز علاقوں تک اکثر علاقے جو ہے اسلام کی زیر بالکل اسلام کے سائے تلے آ گئے. ہاں اور انہوں نے اس زبردست جو ہے لوگوں کو شکست دی ادھر ادھر لشکریں بھیج کے کہ اکثر علاقے جو ہے فتح ہو گئے. ہاں پھر اس کے بعد ہماری یہ جو ہے ناکامی ہے کہ فتح ہونے کے باوجود آج بھی غیر فتح ہے. ہاں آج کوئی اسلامی حکومت کا نام و نشان نہیں. کیا وجہ وہ خدا جانے. لیکن اس نے بہت ہی زبردست اس لیے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس حالی میں مار داڑ کرنے والا ہے اور اس طرح جو ہے زنجیروں میں باندھتا تھا یہ کرتا تھا. یہ ادھر ادھر کی اتنی باتیں نہیں جتنی کہ کہی جا رہی. ہاں کچھ ہے لیکن اتنی نہیں ہے. لیکن اللہ نے وہ ملکہ اس کو دیا تھا. سامنے والے کو چاہے کتنا ہی بڑا ہو تھوڑی دیر میں اس کو زیر کر کے جو ہے وہ چیز اپنے ہاتھ میں لے لیتا. اس کی زبردست طاقت. اور اس کے زمانے میں بہت سی چیزیں وجود میں آئی جیسے کہ آج ہم جاتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک پاسپورٹ جس کو ہم کہتے ہیں ویزا دکھا کے جا رہے ہیں. وہ سب سے پہلے جو قائم کرنے والا ہے وہ یہ ہے حضرت عمر کے زمانے میں جو یہ بینک چیک کھاتا جس کو ہم کہتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ جو پاسپورٹ کا باقاعدہ یہ ویزا کا جو سسٹم شروع ہوا ہے وہ اس نے کروایا. ایک جگہ پہلے تو ویسے کھلا تھا سب ایک ہے دوسرے جاؤ تو کوئی ویزا نہیں جیسے جانا ہو انسان جا سکتا ہے. لیکن اس کے زمانے میں باقاعدہ اس نے یہ کام جو ہے شروع کیا کہ اگر ایک ملک سے یہاں سے عبور کر کے جائے گا دکھانا پڑے گا. اس کے بغیر نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے. تو اس طرح بہت سی چیزیں اس کی جو ہے تاریخ میں بھری پڑی ہیں. تو ہمیں صرف اس کی برائی نہیں دیکھنی اس کے علاوہ بھی اس کی چیزیں ہیں. اور اس کے فضائل میں لکھا ہے سب سے پہلی بات تو یہ مفسر قرآن. اس کے بعد قرآن کے نقطے ہم سب کو پتا ہے. ایک قول کے مطابق اس نے لگائے چاہے اس نے نہ لگائے ہو تو ابو رسول دوالی ہے تو بعد میں تنقید اس سے ہوئی ہو لیکن کچھ نہ کچھ اس کا ہے دخل. پھر اس کے بعد اس کی برائی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں بنو عباس. وہ بعد کے لوگ ہارون رشید امین مامون معتصم یہ پوری اس کے اولاد یہ لوگ جو نفت العرب کی سب قصے بھرے پڑے ہیں اور ادب کی کتابوں کے یہ لکھنے والے وہ بنو عباس والے ہیں بعد والے. اور یہ بات طے ہے کہ بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان میں دشمنی ہے. اب ظاہر سی بات ہے دشمن اپنے جو ہے مد مقابل کی جو دوسرا ہے اس کے مقابل میں کھڑا اس کی بات کرے گا تو کبھی اچھی بات نہیں کرے گا. وہ ادھر ادھر کی یہ ہاکے گا. انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں. اور اسی طرح آپ اس پر کتاب ہے باقاعدہ پاکستان والے ایک فہد حارث کی امیر حجاج بن یوسف اور چند غلط فہمیوں کا ازالہ. اور اس کے اندر پوری وضاحت سے انہوں نے کھولا ہے کہ دیکھو یہاں یہ نہیں ہے لیکن یہ بھی اس پر جو ہے لگا دیا اس پر تھوپ دیا کہ وہ ایسا ہے. تو صحیح باتیں وہاں درج کی اور کچھ جو غلط فہمیاں ہیں کہ وہ اس نے ایسا کیا تھا ایسا وہ غلط باتوں کو نکالا ہے اور کہا یہ غلط. ہاں جو صحیح ہے وہ اس نے کیا ہے لیکن یہ جو غلط اس پر تھوپا ہے کہ اس نے یہ کیا یہ سب غلط ہے. اور اس سے بڑھ کر جب ہندوستان یہ پاکستان یہ سب ایک تھا اس وقت دنیا کے کونے کونے اور تمام علاقوں کو فتح کرتے کرتے جو انسان پہنچا ہے وہاں سندھ ہو کے یہ کراچی پاکستان یہ جو پہنچا ہے وہاں وہ کون تھا محمد بن قاسم فاتح ہے. اس کو کیا کہا جا رہا ہے فاتح ہے سندھ. وہ سندھ ہوتے ہوئے پاکستان ان تمام علاقوں کو اس نے گویا اپنے قبضے میں لیا. تو وہ محمد بن قاسم کون تھا وہی یہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا ہے. اور اسی نے اس کو بھیجا کہ تو جا اور وہاں جو ہے جو عصمت دری ہو رہی ہے ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے ان کی جو ہے پردہ دری کی جا رہی ہے تو جا اور ان کی عزت کی حفاظت کر. اسی نے تو بھیجا ہے. اور وہی انسان وہاں سے عبور کرتے کرتے فتح کرتے کرتے یہاں تک پہنچا. اس کے نتیجے میں آج چین سکون سے ہے اور ہم تک سب باتیں پہنچی. اور قصہ مشہور ہے کہ یہ کراچی کے پاس ریڈی کر کے ایک گاؤں تھا وہاں کی قریب میں ایک راجا جس کو ہم بادشاہ کہتے ہیں وہ رہ رہا تھا. اور اس کا ظلم بالکل شباب اور شدید تھا. وہ روزانہ جو ہے عورتوں کو مار داڑ کرنا اور پریشان کرنا عورتوں کی عزت لوٹنا. اور وہاں کی عورتیں اس کے ظلم و تشدد سے بالکل تنگ آ چکی تھی. اس سے خط لکھا حجاج کو. وہ اس وقت بغداد وغیرہ کا گورنر تھا کیونکہ سب اس کے قبضے میں تھے. تو اس نے خط لکھا کہ ان عورتوں نے کہ ذرا آپ جو ہے اب امیر ہے اب اور آپ کے ہاتھ میں ہے سب ابھی تو ہماری حفاظت کرے.
تو حجاج نے وہاں سے مستقل کشتیوں کے اندر سمندروں کی راہ سے اپنے انسانوں کو بھیجا، اور پھر بھیجنے کے بعد انہوں نے اپنی اپنی جو ہے تجویزات سے اس بادشاہ کے گھر پر پتھر وغیرہ گرا کے اس کو مارنے کی کوشش کی، لیکن نتیجتاً وہ مرا نہیں۔ کتنے ہی پتھر وہ جس کو ہم کہتے ہیں منجنیق، اس سے جو ہے وہ مارتے تھے، لیکن بادشاہ کے گھر پہ نہ کبھی لگا اور نہ اس کو کچھ نقصان ہوا۔ یہ تنگ آ گئے، پھر سے گئے، اور پھر جانے کے بعد کہاں گئے، اے امیر حجاج جو ہے اس طرح کر رہے کب سے کوشش، لیکن کام نہیں ہو رہا ہے آپ۔ تو پھر اس نے وہاں رہتے ہوئے ترکیب اپنائی کہ اس طریقے سے جو ہے پتھر رکھنا اور اس طریقے سے گھمانا اور یہ نشان لینا اور پھر یہ لگانا جائے گا اپنی جگہ۔ تو پہلے تو ہم یہ دماغ سے نکال دیں کہ وہ منجنیق جو پرندے جن کو ہم کھیتوں میں اڑاتے ہیں اس میں پتھر ڈال کے تو اتنا پتھر ہوگا تو کیسے کوئی مر جائے گا، تو یاد رکھیں وہ اتنا پتھر نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے تھے، لوہا لیتے تھے پہلے، بڑا اتنا لوہا اور گرم بالکل تیز کہ اگر انگلی بھی لگ جائے تو سیدھا چپک جائے وہاں، اتنا تیز گرم کرنے کے بعد اس کو وہ جو لوہے کا جو منجنیق ہے اس کے اندر جو چمڑے کا رہتا تھا اس کے اندر فٹ کر دے، اور پھر 2-3 برابر مضبوط اٹھا کے اس کو جو ہے گھما کے پھینکتے، تو وہ لوہا کہیں گرا یا پتھر تو اتنا چھوٹا نہیں، بڑا بہت ہی زبردست بڑا بھاری پتھر لے کے 3-4 نے اٹھا کے پھینکا تو یا تو اس کے گھر پر گرا یا اس کے سر پر گرا۔ اسی طرح نشانہ باندھ کے انہوں نے پھر جیسے اس نے کہا تھا انہوں نے شروع کیا، تو کچھ ہی دیر میں وہ جو بادشاہ اس کے گھر کی جو ہے بادشاہ کے گرنے کے بعد، کیونکہ ظاہر سی بات اس وقت یہ سب نہیں تھا، وہ تو کچے مکانات تھے، سیدھا گرا اور نیچے گرا تو بادشاہ کو لگا اور نتیجتاً کام بن گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اس کو کیا پڑی تھی، وہ تو ایسے عشرت سے جو ہے اپنے مکانوں میں کھا رہا تھا، اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ جو ہے اس طرح لوگوں کی حفاظت کرتا، لیکن پھر بھی اس نے کیا۔ ہاں تو یہ سب چیزیں ہیں، اور قرآن ایک اچھا کام اس نے کیا ہے، اس کے نتیجے میں خود قرآن بھی کہہ رہا ہے من یشفع شفاعۃ حسنہ، جس نے بھی اچھا کام اچھی سفارش کی یعنی اچھا کام کیا تو اس کے لیے بھی حصہ ہے، اور تا قیامت جتنی بھی نسلیں اس کے شفاعت کے خاطر صحیح راہ پر چلے گی اس کا بھی حصہ ان کو ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ حدیث بھی اس بات پر شاہد ہے من سن سنتا حسنہ فلہ اجرہ واجر من عمل علیہ، اللہ کے رسول کا خود فرمان ہے جس نے کوئی اچھا کام، جیسے قرآن کے مثال کے طور پر اس نے نقطے لگائے، اگر یہ آج نہ لگاتا تو کون ان میں سے حافظ بن سکتا تھا؟ تو اس کا اتنا عظیم احسان ہے کہ آج کیا تا قیامت جتنی بھی نسلیں آئیں گی اور اس کو حفظ کرے گی، اس کا ثواب کس کے کھاتے میں جائے گا؟ اسی کے تو جائے گا۔ تو یہ کوئی بڑی معمولی شے ہے، اور اصول بھی ہے الدال علی الخیر کفاعل، بھلائی پر رہنمائی کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے خود اچھا کام کیا، تو اس نے چاہے ہمیں اچھی بات کی طرف نقطے دے کے یا کسی بھی شکل میں اس سے توجہ دلائی تو یہ ایسا ہے کہ خود اس نے اچھا کام کیا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں اس کے فضائل، اس لیے صرف ہمیں افراط اور تفرید کا شکار نہیں ہونا کہ تفرید اور کوتاہی دیکھ کے بس صرف اس کو لے لے اور یہ تمام چیزیں چھوڑ دے، نہیں، ایک اعتدال سے رہنا ہے، یہ بھی بیان کرے کہ یہ غلط ہے اس کا بالکل ضرور، لیکن اللہ اور اس کا معاملہ ہے، کفر تو ہے نہیں، اللہ چاہے گا بھی اس کی بخشش کرے، اور رہا مسئلہ اس کے فضائل بھی ہے، لہذا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فضائل کو بالکل جو ہے ماورا کر دیا جائے اور اس کا کوئی نام و نشان نہ ہو، دونوں چیزیں ہیں۔ اس لیے تو بعض علماء نے مستقل کتابیں لکھی کہ چند غلط فہمیاں جو ہمارے اندر ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نام دیا جاتا ہے مروان، اس طرح مروان جب نام آتا ہے تو ہم ایسے سنتے ہوئے گویا کہ کوئی جنات کا نام ہو، کوئی دشمن ہو، حالانکہ وہ صحابی ہیں، عبد الملک بن مروان اور عبد العزیز بن مروان، مروان کے دو لڑکے، ایک عبد الملک ہے اور ایک عبد العزیز ہے، اور وہی عبد العزیز کا لڑکا عمر ابن عبد العزیز ہے، تو یہ مروان صحابی رسول ہے، لیکن آج ایسا سنائی دیتا ہے گویا کہ وہ سب سے بڑا ظالم ہوگا، مروان یعنی ایسا بڑا جو ہے نام۔ تو یہ سب جو ہے وجہ کیا ہے، بس کہ لوگوں نے تقریریں کر کر کے ہمیں یہ کانوں میں جو ہے باتیں پہنچا دی ہیں کہ وہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، لیکن یہ تقریروں سے نہیں ہوتا ہے، کیا بات صحیح ہے نہیں ہے، یہی تو علماء کا کام ہے۔ اسی لیے تو لکھا ہے کہ مشاہدہ الگ چیز ہے دیکھنا، اور ایک بینائی وہ الگ چیز ہے۔ مشاہدہ ہر کوئی دیکھ رہا ہے، پرندہ بھی کسی چیز کو دیکھ رہا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن انسان کے اندر بینائی شرط ہے۔ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس علم کو پڑھنے کے بعد یا دیکھنے کے بعد اس کی تحقیق کرے کہ صحیح یا غلط، یہی ہے بینائی۔ نفس سے دیکھنا تو ہر کسی کو حاصل ہے، لیکن تحقیق دانشوری یہ ہے جو ہے بینائی، نفس مشاہدے میں سب برابر۔ تو اسی طرح یہاں بھی ہر بات کو سن کے یہ کوئی بات اور دلیل نہیں ہے کہ اس نے کہا تو یہ بات پرفیکٹ اور رائٹ اور جو ہے بالکل
صحیح ہو گئی، اب اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، یہ بالکل نظریہ غلط۔ ہاں اگر قرآن نے کہا ہو، اللہ کے رسول نے صحیح حدیث میں کہا ہو تو اس کے سامنے کسی کی بات ہم نہیں چلنے دیں گے، لیکن نہیں کہا ہے تو یہ تاریخ کی باتیں، اور تاریخ تو بے سر و پا کی کہانیاں ہیں، اس کی بات کا جلدی اعتبار نہیں ہوتا زیادہ۔ خیر، اب اس کے بعد چوتھے نمبر پر بات سورۃ البقرہ کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا۔ دوسرے نمبر پر اس سورت کو اس نام کے ساتھ موسوم کر سکتے ہیں یا نہیں، اس پر جو ہے حجاج کا نظریہ اور اس کی تردید۔ پھر اس کے بعد حجاج کا نام آیا تو اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کر دی۔ چوتھے نمبر پر ہے اس سورت کی فضیلت۔ صحیح حدیث کے اندر ہے اس سورت کے متعلق کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ سِنَامٌ، ہر شے کا، ہر چیز کا سینام ایک اعلیٰ عرفہ حصہ ہوتا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سِنَامٌ وَإِنَّ السِّنَامَ الْقُرْآنَ، اور یقیناً قرآن کا ایک اعلیٰ اور عرفہ حصہ سورۃ البقرہ، وہ سورہ بقرہ، کہ ہر شے ہوتی ہے اس کا ایک اعلیٰ اور ایک معیاری درجہ ہوتا ہے، اور اس پورے قرآن کا اعلیٰ اور عرفہ حصہ، پورے 30 پاروں میں سے اعلیٰ اور عرفہ حصہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ سورۃ البقرہ۔ تو اس کی ایک فضیلت ثابت ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں دوسری ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ فُسْطَاطٌ، ہر شے کا، ہر چیز کا ایک خیمہ ہوتا ہے، خیمہ یعنی بنیاد، اور وَإِنَّ فُسْطَاطَ الْقُرْآنِ، اور یقیناً قرآن کا خیمہ وہ سورۃ البقرہ ہے، یعنی قرآن کا پوری جڑ، جس سے پورا اوپر والا جو چھپر کھڑا رہتا ہے وہ بیچ والے خیمے کے نتیجے میں، تو وہ خیمہ وہ سورۃ البقرہ کا۔ اسی طرح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا ایھا الناس اقرؤوا سورۃ البقرہ، اے لوگو سورۃ البقرہ کو پڑھو، فإن أخذها برکۃ، کیونکہ اس کا لینا یعنی اس کا پڑھنا برکت ہے، وإن ترکها نحست، اور اس کو چھوڑ دینا، نہ پڑھنا، یہ نحوست ہے۔ دو بات، اس کو پڑھنا برکت کا موجب ہے، دوسرا اس کو چھوڑ دینا یہ باعث نحوست ہے، اور تیسری بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ ولا تستطيع السمع بطلا، سننے والا باطل پرست جو ہے، ولا تستطيع السمع بطلا، باطل پرست تستطيع السمع، اس کو سننے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ کیا مطلب اس کا؟ باطل پرست یعنی یہ جو آسے، بھوت، جن، یہ جو سب ہے باطل پرست، اس کو سننے کی وہ طاقت نہیں رکھتے، یعنی جس گھر کے اندر اس کو پڑھا جائے گا، جس جگہ پہ پڑھا جائے گا، جو انسان اس کو پڑھے گا، جس کے دل میں یہ ہوگا، تو کبھی اس کو باطل پرست اس کے ہوتے ہوئے اس کے اندر گھر نہیں کرے گا، اس کے پاس نہیں آئے گا۔ یہ ہے اس کی جو ہے فضیلت، ولا تستطيع السمع، اس کو سننے کی طاقت نہیں رکھے گا باطل پرست، یعنی جب بھی اس کو پڑھا جائے، جس کے پاس یہ صورت ہوگی تو اس کے پاس یہ باطل پرست یعنی آسے، جن اور بھوت وغیرہ اس کے پاس نہیں آئے۔ اب رہا مسئلہ کوئی یوں کہے کہ یہ حدیث میں تو کہہ دیا کہ سورہ بقرہ کہیں گھر میں پڑھے، یا جو حافظ ہے جو اس کے دل میں ہے پھر بھی اس کو بھوت لگا ہوا ہے، تو وہ اس کے دماغ کا بھوت ہے کہ اس کو بھوت ہے، ورنہ نفس بھوت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات لکھی ہے قرآن میں، بلکہ کتاب میں، کہ جس کے دل میں اور سینے میں قرآن ہے، اس دنیا میں قرآن سے بڑھ کر نہ کوئی کتاب ہے اور نہ اس سے بڑھ کر کوئی علم ہے۔ قرآن چاہے وہ بغیر سمجھا ہے، لیکن جس کے سینے میں قرآن ہے اور اس کا پورا اعتماد اور یقین ہے اس بات پر کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے اور بالکل صحیح کلام ہے، تو یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کے سینے میں قرآن ہو اور اس کے سینے میں کوئی دوسری چیز جو ہے داخل ہو جائے، یعنی بھوت وغیرہ ادھر ادھر۔ ہاں وہ بات ہے کہ وہ ہے پھر بھی ہو رہا ہے یہ سب چیزیں، تو اس کے اعتقاد میں یا اس کے یقین میں کچھ نہ کچھ ضرور کمی ہے، یا اس کی خود کو بھروسہ نہیں کہ قرآن ہے، چلو ہو سکتا ہے ہو بھی نہ ہو، لکھ بھی لیا ہو، ایسا اگر ہے تو ہو سکتا ہے، لیکن واقعی جس کے معنی جس کے سینوں میں ہے اور جس کو پورا اعتماد اور یقین ہے کہ نہیں اللہ کا کلام ہے، تو میں مان ہی نہیں سکتا کہ قیامت تک اس کے بعد بھوت یا کیا کچھ بھی نہیں آ سکتا۔ یہ تو سب لوگوں کے خیالات ہے، ہاں میں اولا اس کو نہیں مانتا، میں اجازت دے رہا ہوں کہ آپ کو جتنا کرنا ہو میرے اوپر کر کے دکھا دیں کہ یہ ہو جائے گا، میں دیکھ لیتا ہوں ہوتا ہے یعنی کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایسے ویسے وہ نہیں کہ ہو جائے، کہ کب ہوگا؟ اگر وہ بھی اس کے تو اصول ہے، کوئی مجرم ہے، کوئی گنہگار ہے، اس نے کسی کا بگاڑا ہے، کسی کا وہ تو اللہ کا اصول ہے کہ اگر کسی نے کسی کا بگاڑا ہے تو اس کو نقصان پہنچنے والا ہے، ویسے کوئی سویا اور ڈرا دے کہ ہو جائے، قیامت تک نہیں ہو سکتا۔
ہاں یہ کبھی نہیں ہونے والا، یہ سب باتیں اور واہیات ہے اور یہ شیطان کی سب پٹی ہے، کبھی کچھ نہیں ہونے والا اس طرح۔ اسی لیے تو لکھا کہ جس کے سینوں میں حقیقی معنوں میں قرآن ہے کبھی بھی اس کے بعد اس طرح کی چیز، اور یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کی بات ہے، ولا تستطيعوا السمع بطلا، اس کا مفہوم تو یہی ہے کہ سننے والا باطل پرست سننے کی اس کی جو ہے طاقت نہیں رکھ سکتا، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے قریب نہیں پھٹکے گا، اب پھٹک رہا ہے تو اس کا قصور ہے، اس کو برا اعتقاد میں۔ خیر، تو یہ ہے 3 فضیلتیں، لکل شیء صنام، لکل شیء فساد، اور تیسری اقرأ سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وإن ترکها نحسا ولا تستطيع السمع بطلا، یہ ہے اس کی فضیلت۔ اب اس کے بعد ماقبلہ والی جو سورت ہے سورۃ الفاتحہ، اور بعد میں جو سورۃ البقرہ جو پہلی سورت شروع ہو رہی ہے جس سے قرآن کا آغاز ہے، تو ان دونوں میں کیا ربط ہے، یعنی جوڑ کیا ہے کہ اللہ نے اس کے بعد بقرہ کو رکھا، کیا جوڑ ہے دونوں؟ تو جب جو قرآن ہے یہاں جو 10 پارے پڑھے جائیں گے تو پہلے اس کو سن لے کہ ہر 2 صورتوں کے درمیان میں آپ کے سامنے 2 ربط بیان کیے جائیں گے، یعنی 2 جوڑ، ایک صورت ختم ہوئی اس کے بعد دوسری صورت شروع ہوگی تو دونوں میں جو جوڑ ہے وہ 2 طرح کا ہوگا، ایک ہوگا اسمی ربط یعنی اسمی جوڑ، نام کا نام سے، جیسے کہ پہلی صورت کا نام تھا سورۃ الفاتحہ اور دوسری کا نام ہے سورۃ البقرہ، تو نام کا نام سے کیا جوڑ کہ جس کی بنیاد پر فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ آ گئی، اس کا کیا جوڑ؟ تو یہ ہے اسمی ربط اور اسمی جوڑ، اور دوسرا ہے مانوی ربط، مانوی جوڑ، اور مانوی جوڑ یعنی سورہ فاتحہ کے اندر جو اللہ نے مضامین بیان کیے اس کے بعد سورہ بقرہ میں کیا مضامین ہے کہ بقرہ اور فاتحہ کے مضامین کے اندر جوڑ ہو جائے، تو یہ ہے مفہوم کے لحاظ سے جوڑ، اور ایک ہے اسم کا اسم سے جوڑ۔ تو سب سے پہلا اس کا اسمی ربط سنیں، اس کا جو ہے اسمی ربط اور اسمی جوڑ اس کا یہ ہے کہ اللہ نے فاتحہ سورۃ الفاتحہ میں انسان نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، وہاں یہ کہا۔ اس کے بعد بقرہ میں ہے کہ لا نعبد البقرہ، بندہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین لا نعبد البقرہ کما فعل الیہود، ہم بقرہ کی عبادت نہیں کرتے جیسا کہ یہود نے کی۔ اسی طرح بقرہ کے بعد کون سی صورت آتی ہے؟ آل عمران، تو بقرہ اور پھر آل عمران کا نام اسمی ربط، نام کا نام سے کیا جوڑ بنے گا؟ آگے چل کے اور ایک جملہ بڑھے گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین لا نعبد البقرہ کما فعل الیہود، جیسے کہ بقرہ میں یہود نے بقرہ کی عبادت کی۔ اسی طرح آپ آگے بڑھتے ہوئے کہے گا لا نعبد آل عمران کما فعل النصارى، اور نہ ہم آل عمران کی عبادت کرتے یعنی عیسیٰ وغیرہ کی جیسے کہ نصارہ نے کی۔ اور پھر آل عمران کے بعد کون سی صورت آتی ہے؟ سورہ نساء، نساء یا مائدہ؟ نساء، تو اب نساء کا آل عمران سے ربط یہ ہوگا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین لا نعبد البقرہ کما فعل الیہود ولا نعبد آل عمران کما فعل النصارى ونؤدی حقوق النساء، اور ہم عورتوں کے حقوق کو پورے ادا کرتے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ نے کیا عورتوں کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ تو وہاں رام کا نام سے ربط آل عمران کا نساء سے یہ ہوگا کہ ونؤدی حقوق النساء۔ اب اس کے بعد پھر آئے گی مائدہ، تو پھر نساء کا مائدہ سے یہ ربط ہو جائے گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین لا نعبد البقرہ کما فعل الیہود ولا نعبد آل عمران کما فعل النصارى ونؤدی حقوق النساء، ہم یہ سب کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یہود کی طرح جو ہے بقرہ کو نہیں پوچھتے اور عیسائیوں کی طرح آل عمران کو نہیں پوچھتے، اور ہم عورتوں کے پورے حقوق ادا کرتے ہیں، لہذا فانزل علینا مائدۃ من السماء، تو ہم پر آسمان سے مائدہ اتار۔ عیسائی میرے پاس آئے کہ مائدہ لینے، بھرا ہوا دسترخوان کے ہمیں دو، تو ہم تجھ سے درخواست کر رہے ہیں کہ فانزل علینا مائدۃ من السماء، تو ہم پر آسمان سے مائدہ اور دسترخوان بھرا ہوا اتار۔ تو یہ نام کا نام سے ربط ہو جائے گا سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ مائدہ تک، یہ تمام کا نام سے ربط ہو گیا، اسمی ربط وہاں تک ہو گیا سورہ مائدہ تک۔ اب معنوی ربط کیا ہے؟ فاتحہ کے مفہوم
اور بقرہ کے مفہوم، بقرہ کی جو شروع ہے ذالک الکتاب والا حصہ، اس میں اور فاتحہ کا جو مفہوم ہے اور اس کا جو شروع والا مفہوم ہے، ان میں کیا ربط ہے؟ تو اس کو سمجھے کہ اللہ نے جو ہے فاتحہ کے اندر جو مفہوم تھا وہ کیا تھا کہ بندے نے فاتحہ میں صراط مستقیم کی درخواست کی کہ اللہ جو ہے ہمیں سیدھا راستہ تو دے، اس کی درخواست کی ہے۔ تو اللہ نے بقرہ کے اندر پہلی ہی آیت میں ذالک الکتاب میں اس صراط مستقیم کی درخواست کا جواب دیا کہ وہ تیرے لیے صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ کتاب ہے، یعنی قرآن کریم۔ تو یہ اس کا صراط مستقیم جو درخواست کی ہے صراط مستقیم کی، اللہ نے یہاں پر اس کا جواب ذکر کیا ہے۔ مزید سورہ فاتحہ کے اندر جو صراط مستقیم تھا وہ کس کا راستہ تھا؟ منعم علیہ، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ تو اللہ نے ان سورہ بقرہ کے پہلے حصے کے اندر ھدی للمتقین کے بعد الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ والذین یؤمنون بما انزل، یہ جو اوصاف بیان کیے ہیں وہ تفصیلاً کس کے اوصاف ہیں؟ منعم علیہ۔ گویا اس کا معنی سے مانن ربط اس طرح ہوگا کہ وہاں صراط مستقیم کی جو اللہ نے درخواست کی تھی تو یہاں اللہ نے اس کا جواب ذکر کیا ہے بقرہ کے پہلی آیت کے اندر، اور وہاں پر منعم علیہ جن کا ذکر ہوا اللہ نے یہاں پر اس کا تفصیل سے ذکر کیا کہ منعم علیہ جو میرے لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، سب متقی تو ہے ہی نا، تو ان کے اوصاف کیا ہے؟ یہ جو منعم علیہ میرے لوگ ہیں تو ان کے اوصاف یہ ہے۔ تو یہ ہے مانن ربط، یعنی مانن ایک فاتحہ کے معنی کا بقرہ کے معنی سے ربط یہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے اس کا معنی ربط۔ یہ تو جو ہے عام مفسرین نے اس کو بیان کیا کہ اس کا معنی ربط یہ ہے، جبکہ تفسیر رازی، علامہ رازی کی تفسیر ہے تفسیر رازی، یہ بھی تفسیر کے بڑے امام ہیں، بہت ہی بڑے مفسر ہیں، اور انہی کے مثل اور ہم پلہ چاہے آج درس نظامی کے اندر اس کو نہیں پڑھایا جاتا ہے، ایک تفسیر ہے تفسیر بیضاوی، تفسیر بیضاوی ہے، تو یہ بھی دونوں ہم پلہ ہیں، بہت ہی بڑے مفسر ہیں دونوں۔ تو انہوں نے اس کا جو معنوی ربط بیان کیا ہے وہ اس طرح نہیں جو میں نے آپ کو پہلے بیان کیا کہ صراط مستقیم کی درخواست کا جواب ہے اور اس کے بعد منعم علیہ کے اوصاف اللہ نے بیان کیا، ایسا نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے فاتحہ میں 3 لوگوں کا ذکر کیا۔ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کفار کی ترجیح تھی کہ تم کفار بسم اللہ والعزیٰ سے پڑھتے تھے تو تم اس سے پڑھو، اور دوسرے نمبر پر منعم علیہ کا تذکرہ کیا انعمت علیہم میں اللہ نے، اور تیسرے نمبر پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اللہ نے یہ یہودی جو منافق ہے ان کا ذکر کیا۔ تو گویا سورہ فاتحہ میں 3 گروہ کا اللہ نے ذکر کر دیا، پہلی آیت میں کافر کا، پھر منعم علیہ کا، اور پھر منافق کا۔ تو اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی معنی کا معنی صرف اس طرح انہوں نے کیا کہ سورہ بقرہ میں ان تینوں گروہ پر تفصیلی کلام کیا۔ پہلے اللہ نے جو ہے منعم علیہ کے اوصاف بیان کی، پہلے وبالآخرۃ هم یوقنون سے لے کے واولئک هم المفلحون تک، پھر اس کے بعد ان الذین کفروا سواء علیہم سے کفار کا ذکر کر دیا کہ کفار ایسے ہے ویسے ہے ویسے ہے، پھر آگے چلتے ہوئے ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، یہ کس کا ذکر ہے؟ منافقین کا، کہ بعد ایسے کہتے ہیں آمنا حالانکہ وما هم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو ان تینوں گروہ کا ذکر اللہ نے تفصیلا بقرہ کے اندر مختلف آیات کے اندر ذکر کر دیا، تو یہ معنی کا مانن ربط ہو جائے گا۔ تو اس طرح مختلف طریقے سے جو ہے علماء کرام نے اس کے ربط بیان کی۔ پھر اس کے بعد مزید آگے کہ یہ سورت جو نازل ہوئی ہے وہ کہاں نازل ہوئی ہے؟ سورت کون سی ہے؟ یہ مدنی، مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس سورت کے نزول کا مقصد کیا؟ اللہ نے اس سورت کو جو نازل کیا ہے تو اس سورت کو نازل کیوں کیا؟ تو اس کو سمجھے ذرا۔ اللہ نے اس سورت کو اس لیے نازل کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں جو انصار تھے،
انصار المہاجرین کی مدد کرنے والے، تو ان کو اللہ نے اس صورت میں اس بات کی خبر دے دی کہ یہاں مدینے میں تمہارے ساتھ رہنے والے جو یہودی ہیں اور یہ انصار جو بعد میں انصار بنے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، تو یہ انصار کس کی غلامی میں تھے؟ ان یہودیوں کی۔ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ یہ یہودی جو مدینے میں آئی، یہ قوم کہاں سے آئی؟ وہ بنی گئی سبا، بلقیس جو تھی وہاں پر ان کے جو ہے یہودیوں کے بڑے بڑے بند اور بڑے بڑے جو ہے کھیت اور جو ہے اللہ نے ہر طرح کی نعمتوں سے ان کو نوازا، کھیت بھی ہے، سبز و شاداب سب کچھ ہے ان کے پاس، لیکن انہوں نے پھر وہاں جب اللہ نے نافرمانی کی تو آپ کو پتا ہے، آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ اللہ نے پھر وہ چوہوں سے ان کے بندوں کو سب ٹوٹا اور پانی پھر گیا، تو پھر وہ باغ کے وہاں سے آئے مدینہ، وہ آ گئے پھر مدینہ، تو یہ آنے والے ہیں کہاں سے؟ باہر سے آنے والے، یعنی یمن سے، وہاں سے گھومتے ہوئے سبا جو ہے وہاں یمن کا علاقہ، وہاں سے یہ لوگ آئے کہاں؟ مدینے، اب وہاں رہ رہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ تون جو ٹولہ آیا تھا، اب اس میں سے جو بیعت عقبہ اولا، ثانیہ اور ثالثہ، 3 بیعت اللہ کے رسول سے دی ہیں، اور 72 لوگ جو انصار بنے اور انہوں نے مہاجرین کی مدد کی، اس کا پورا قصہ ہے بعد میں آئے گا۔ تو وہ 72 صحیح معنوں میں انصار بن چکے، لیکن دوسرے تو یہودی ہے نا، ابھی وہ یہودی ہی ہے، وہ انصار نہیں بنے اور وہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ایمان ابھی نہیں لائے۔ تو یہ جو یہودی تھے مدینے میں، تو ان کو 3 چیزیں حاصل تھی، یعنی بلندی ان کو جو حاصل تھی وہ 3 چیزوں میں، ایک تھا تفوق فی المال، یعنی مال کا نشہ، مال ان کے پاس زیادہ، دوسرا ہے تفوق فی العلم، یعنی علم اور عالم بھی بڑے یہ شمار ہوتے تھے کیونکہ سب یہ لوگ تو ان پڑھ ہیں، اور تیسرے بار تفوق فی التقدس، بزرگی کے اندر بھی یہ بڑے ہوئے تھے۔ تو ان 3 چیزوں کی وجہ سے یہ جو انصار ابھی اللہ کے رسول کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، بالکل یہ گھٹیا شمار ہوتے تھے۔ تو یہ غلامی کس کی بسر کر رہا ہے؟ کس کی غلامی میں تھے؟ ابھی ان یہودیوں کی غلامی میں، یعنی ان کے نیچے اور ان کے ساتھ رہ رہے تھے وہ۔ تو اللہ پاک نے اس سورت کو مکمل نازل کیا اور سورت کی ایک ایک آیت کے اندر ان انصار کو جو ابھی جو ہے انصار بنے ہیں بیعت کر کے ان کو آگاہ کر دیا کہ تم جو ہے ان کا ساتھ چھوڑ دو، ہاں ان سے 1 ذرہ 1 روپیے کی بھی امید تم کو نہیں ہونی چاہیے، اور ان سے بالکل الگ تھلگ ہو کے تم محمد کا دامن تھام لو، اور تم ان کو جیسا سمجھتے ہو کہ یہ لوگ ہمارے ہیں تو وہ ایسے نہیں۔ اس پوری صورت کے اندر اللہ نے ان یہودیوں کے پول کو کھولا ہے، یہ کوئی صحیح انسان نہیں ہے، وہ تو منافق ہے، چاہے ظاہر میں تمہارے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، فلاں ہے فلاں ہے، لیکن یہ صحیح نہیں۔ تو اس صورت کے نزول کا مقصد کیا؟ بس یہی کہ ان بدماشوں سے ان کو چوکنا کرنا، کہ تم ان سے بالکل الگ تھلگ ہو جاؤ، اور تم نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے جب وہ محمد تمہارے پاس آئے تو بس اسی کے دامن کو تھام لو۔ تو چاہے یہ ظاہر میں تم سے تعلق رکھ رہے ہیں اور تم ان کی غلامی بسر کر رہے ہو، لیکن حقیقت میں بالکل ان سے تم الگ تھلگ ہو جاؤ، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے نزول کا مقصد بس یہی تھا۔ اب اس کے بعد ان سے یہ کیسے الگ ہوئے، یہ جو تھے یہودی ان سے کیسے الگ ہوئے، ان کا کیا حشر ہوا، ان کو کہاں بھیجا گیا، کس طریقے سے بھیجا گیا، وہ پورا کل جو ہے مفصل آئے گا۔